السلام علیکم۔ مینگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حالت حاضرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان اور بالخصوص اس خطے کے جو حالات ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیاں اور اسرائیل کا ایک جارحانہ اقدام جو اس نے ایران پہ جارحیت کی ہے، تو اس نے خطے کے حالات انتہائی مخدوش کر دیے ہیں اور صورتحال ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، جس میں تمام تر علاقے کی طاقتیں بڑے ممالک کے کودنے کا امکان ہے اور اس جنگ میں حصہ لینے کا امکان ہے، کیونکہ تمام الائنس بنے ہوئے ہیں ممالک کے اور اپنے اپنے مفادات ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایران کے بھی مفادات، اور اگر ضرب پڑتی ہے تو وہ خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں، چائنا ہے، روس ہے اور بڑے چھوٹے ممالک ہیں، آذربائیجان اور دوسرے بہت سارے، افغانستان، پاکستان، ترکی اور یہ تمام UAE کی جو ریاستیں اور یہ تمام جو ممالک ہیں، یہ اس وقت پریشان حال ہیں کہ اس جنگ کو اگر طوالت ملتی ہے تو پھر ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور کسی وقت بھی ایک محدود جنگ جو چھوٹی جنگ ہے وہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسرائیل نے ایک جو عالمی کسی قوانین کو نہیں مانتا اور دھجیاں بکھیرتا ہے، اقوام متحدہ کیا، سلامتی کونسل کیا، اور جو ہے وہ کسی آشرواد سے حملہ کرتا ہے کسی ملک پہ، ایران سے اس کے ملک کی ایک عرصے سے یعنی کہ ایران اس ملک میں خلاف اسرائیل کے کام کر رہا ہے، اسرائیل کے ایران کے خلاف نبرد آزما ہے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کے وہ اسلامی ممالک جو اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، جو اس کی پالیسیوں کے اگینسٹ چل رہے ہیں اسرائیل کے، ان کو وہ دباتا ہے اور ان پہ وہ جارحیت کرنے کا ان کو دھمکیاں دیتا ہے اور ان پہ اٹیک کرتا ہے۔ واحد پاکستان اور ایران اور چند دوسرے ممالک ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسرائیل کی بات کرتے ہیں، مگر خیر اس مرتبہ اسرائیل نے جو جارحیت کی ایران پہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، روز بروز صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ جو اس نے سوچا تھا اس کے برعکس ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جہاں ایک بم بھی نہیں جاتا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ کیسے وہاں حملہ کریں گے۔ ماضی میں ایران نے جس طریقے کا مظاہرہ کیا تھا جب اسماعیل ہانیہ جو حماس کے مرکزی رہنما تھے ان کو وہاں ایران میں قتل کر دیا گیا تھا، اور متعدد دوسرے جنرل اور بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی ماضی میں قتل کیا جا چکا ایران میں اسرائیل کی طرف سے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے عوام لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کے پاس صرف دھمکیاں ہیں اور دعوے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل کے اندر مسلسل میزائل گر رہے ہیں اور ایک بارش ہو رہی ہے میزائلوں اور راکٹوں کی ایران کی طرف سے جا رہے اسرائیل کی جارحیت جس نے ایران پہ حملہ کیا تھا اس کو اس کا خاطر خواہ جواب مل رہا ہے، اور عالمی طاقتیں بھی ششدر رہ گئی ہیں، اور اسرائیل کے جو پیچھے برطانیہ اور امریکہ اور یہ ہیں تمام ممالک جن کے آشرواد اسرائیل کو حاصل ہے، وہ خود پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ اسرائیل میں کیا ہو گیا۔ اسرائیل کے عوام اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں جو معافیاں مانگ رہے ہیں کہ بھائی ایران ہمیں معاف کرو، اور یہ ممالک سے وہ اپنے ان کو گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں وزیر دفاع کا گریبان پکڑ کے ان کو تھپڑ رسید کی ہے۔ تو اسی بنیاد پہ حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر بھی ایک شورش اٹھ رہی ہے۔ وہ اسرائیل کو اس حالات کا وہ اس کے قابل بھی نہیں ہے، اور اس کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایران اتنا زیادہ
ہٹ کرے گا اور اتنے زیادہ اس پہ میزائلوں کی بارش کر دے گا۔ میرا ایران کا ایک واضح موقف ہے، دو ٹوک موقف ہے، اور ایران کی جو قیادت ہے وہ نڈر قیادت ہے، بہادر قیادت ہے، وہ اسلامی جذبے سے سرشار ہے، وہ تن تنہا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ ورلڈ کے بڑے بڑے ممالک ہیں اس کے پیچھے۔ یہاں مسلمان ممالک بھی جو ہیں ایران کے ساتھ یعنی کہ کھڑے نظر نہیں آ رہے، مگر ایران نے جو اتنی پاکستان کے ماں سوائے دو چار ممالک کے، مگر ایران نے جس طریقے سے اسرائیل پہ گولہ باری اور اپنا یعنی کہ جو میزائل باری کہیں اس کو اور جو راکٹ برسائے ہیں، تو اس سے چند ممالک نے حوصلہ پکڑا ہے اور بیانات کی حد تک وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ بیان جو ہے اسرائیل کے خلاف جو اسلامی ممالک کے بیان آ رہے ہیں، یہ ایران کی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ جو ایران نے کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کے بھی کچھ حوصلے بلند ہوئے۔ بہرحال اس وقت صورتحال تیزی سے یہ جا رہی ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں کودنے کا امکان ہے، مگر امریکہ کی جو پینٹاگون ہے، ان کی جو ٹرمپ کے جو بندے ہیں، جو وہاں ٹرمپ کوئی اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں پینٹاگون کے بڑے بڑے امریکہ کے ماہرین ہوتے ہیں، تو وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس جنگ میں کودے اور آپ کی تجارت بھی متاثر ہوگی، کیونکہ تجارت کے بڑے خواہ ہیں اور امن کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں انہوں نے جنگ رکوائی ہے، تو وہ اس کے خواہ ہیں کہ شاید ان کو نوبل انعام مل جائے یا نوبل انعام کو مستحق بن جائیں یا ان کو نامزد کر دیا جائے، جس کے امکانات بہرحال کم ہیں۔ مگر وہ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کوشش میں تھے کہ اسرائیل چند دنوں میں غزہ کی طرح ایران کو بھی دبا دے گا اور اس طرح سے حملہ کر کے، مگر یہ ان کی خام خیالی نکلی اور امریکہ کے بھی اب ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں اور وہ سوچ رہا ہے کہ یا تو جنگ کو بند کرا دیا جائے، ورنہ اگر اسرائیل کو اسی طریقے سے شکست ہوتی رہی اور اسرائیل کی بلڈنگیں جو بلند بالا بلڈنگیں ایران کے میزائلوں سے زمیں بوس ہوتی رہیں، اور تو یہ اسرائیل کی شکست نہیں ہوگی، یہ دراصل امریکہ کی شکست ہوگی۔ تو یہ امریکہ کو مسلسل امریکہ اس کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یا تو جنگ رک جائے یا اسرائیل کو یعنی کہ فتح نصیب ہو جائے، جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ اب ایران نے اپنے ہزاروں میزائل وہ مار دی، وہ کافی میزائل ان کے پاس اسٹاک میں ہیں۔ تو بہرحال اس میں بعض ممالک جو علاقے کے ہیں، خطے کے، چاہے ان کو آپ زبانی کہیں، چائنا نے، روس نے، بڑے جو ممالک ہیں، ایٹمی جو قوتیں ہیں، انہوں نے بھی پاکستان سمیت تمام نے ایران کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا، دامے دھرمے سکھ نے۔ انہوں نے کہا جس وقت ایران کہے گا ہم اس کی مدد کریں گے، حتیٰ کہ شمالی کوریا تک جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے اگر ہمیں کہا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، تیزی سے کس سمت جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ اگر یہ حالات یوں ہی رہے تو اگر جنگ جاری رہی تو یہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، عالمی جنگ میں، ورلڈ وار میں، مگر جس کے امکانات اس لیے کم ہیں کہ یہ تمام ممالک جو جدید بلڈنگیں، جدید ان کی ملک بن گئے ہیں، یعنی کہ ممالک بن گئے ہیں، یو اے ای کی ریاستیں اور اسلامی ممالک جو نام نہاد ان کو کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، تو ان کو اپنے اگر جنگ ہوئی تو ان کی یہاں بھی تباہی پھیلے گی، کوئی ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ تو بہرحال ایران تو اقتصادی اور معاشی حالات اس کا شکار پہلے سے، اگر ایران کے پاس تیل یا پیٹرول نہیں ہوتا تو ایران کا بہت برا حال ہوتا، مگر ایران اپنے اس وجہ سے سروائیو کر رہا ہے اتنے پابندیوں کے بعد، عرصے دراز سے امریکہ کی طرف سے پابندی۔ تو اب امریکہ نے بھی مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے، برطانیہ اور فرانس کی وزرائے خارجہ کی ایران کے وزیر خارجہ سے گزشتہ روز ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو اب اس بات کے امکان نظر آ رہے ہیں
کہ ایک ایران سیز فائر کو تیار نہیں ہے، مگر ایران نے کہا ہم نے جارحیت نہیں کی، اسرائیل جنگ بند کرے گا تو ہم بھی جنگ بند کر دیں گے، مگر اب ایران جو ہے کسی باعزت مذاکرات پہ یقین رکھتا ہے اور باعزت سیز فائر پہ بھی یقین رکھتا ہے، تو غالباً وہ اسی صورتحال میں کے لیے تیار ہے کہ کوئی عزت سے راستہ ایسا نکل جائے جو دونوں ممالک جو ہیں وہ سیز فائر کر لیں، ورنہ یہ جنگ جاری رہے گی اور اس میں دوسرے ممالک کود جائیں گے، جیسے کہ ناظرین ہم نے پہلے بتایا۔ تو بہرحال اس وقت پاکستان کے رول کو ایران میں بڑا سراہا گیا ہے، وہ پاکستان بھی اس سیز فائر کرانے میں اپنا اہم کردار آنے والے دنوں میں کرے گا، کیونکہ عاصم منیر ہمارے فیلڈ مارشل جو پاکستان کے ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور امریکہ میں ان کو جو عزت افزائی ان کی ہوئی ہے، عزت ملی ہے ان کو، یہ شاید پہلے کسی کو پاکستان کے کسی جرنیل کو نہیں ملی، اور امریکہ کے صدر نے براہ راست ان سے ملاقات کی، زہرانے پہ ان کو اپنے یہاں بلایا اور سرکاری مہمان بنایا، تو یہ بہت بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کسی ملک کے لیے، پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے کا اس میں اہم کردار ہوگا آنے والے دنوں میں، اور یہ جنگ جو ہے جو اسرائیل نے شروع کی ہے، جارحیت شروع کی ہے اسرائیل نے، بے گناہ لوگوں پہ بمباری کر کے، اور ایران میں قتل عام کیا بڑے بڑے نامی گرامی سائنسدانوں کا اور بڑے بڑے، تو یہ ایران میں جو جاسوس تھے اسرائیل کے غدار تھے، ان کی بدولت ایسا ہوا۔ ایران نے اب اپنی ان پہ سخت کڑی نگرانی کی، ان کو پکڑ کے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا کافی جاسوسوں کو، جس میں اب پاکستان کے اندر بھی جو شورش کر رہے تھے وہ بھی اب نہیں ہوگی، اور اس طرح سے انڈیا کی جو لابی ایران میں پروان چڑھ رہی تھی وہ بھی کمزور پڑ جائے گی، کیونکہ ان کو بھی ایران نے نگاہ رکھنی شروع کر دی ہے، کیونکہ ایران کی فیلئر تھا ان کا انٹیلیجنس کا، تو اس لیے ان کو اب گائیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے ایران کے اندر بڑے اثر رسوخ بڑھ جائے گا، اور آنے والے دنوں میں پاکستان ہی شاید یہ سیز فائر کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا، اور یہ آنے والے دنوں میں یہ جو جنگ ہے جو اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے گی، اسرائیل آئندہ ایسی کوشش کبھی نہیں کرے گا ایران کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف۔ اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے اور اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسرے ممالک کو بھی وہ آنے والے دنوں میں نشانہ بنائے گا۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف تو اب دنیا میں جو عالمی عدالت ہے، اور انہوں نے FIR بھی کاٹ دی ہے، تو ان کو تو جہاں ملے گا گرفتار بھی کر دیا جا سکتا ہے، برطانیہ تک میں بھی۔ بہرحال یہ ایک ایسا ہی ذلت کی جنگ شروع کی اسرائیل نے جس پہ اس کو مسلسل ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، اور عبرتناک شکست سے وہ آنے والے دنوں میں دوچار ہوگا، کیونکہ ایران واحد اسلامی ملک ہے جو صحیح اسلامی جذبے سے سرشار ہے، اور جو وہ موقف اختیار کیا ہے، آج اس موقف کو وہ قوتیں، وہ تنظیمیں، وہ ممالک جو ان کے اس موقف کی تائید نہیں کرتے تھے، اس وقت تمام ایک آواز ہوئے ہیں اور ان کے ایران کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بھی 1000 پارٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی ہر بڑی جماعت JUI، جماعت اسلامی اور مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایران کی بھرپور حمایت کر رہی ہیں، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور ایران کو مورل سپورٹ دنیا بھر میں مل رہی ہے، چاہے اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں۔ ایران کا موقف ایک شاندار موقف ہے، اور وہ اسرائیل کا موقف کچھ اس میں جان نہیں ہے، اور ایک یعنی کہ جارحیت پسند اور ایک جنگ مسلط کی اس نے زبردستی کی، اور اس نے کس بنیاد پہ کی، ٹرمپ نے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا لیا امریکہ کے صدر نے کہ بھائی مجھے تو اس جنگ سے معاف رکھو۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں یہ صورتحال آ رہی ہے کہ اسرائیل کو بڑی ذلت آمیز شکست سے اسرائیل دوچار ہوگا۔
انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.